الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ روزہ کے فائدے کیا ہیں۔ روزہ ایک روحانی اور جسمانی صحت کا راز ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان کے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم آخر روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گویا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کی اہمیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ کو اسلام کے 5 پیلرز میں سے ایک پیلر ٹھہرایا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو کیا ہے؟ اس نے اسلام کے ایک پیلر کو گرا دیا۔ روزہ اس لیے بھی ہم رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد جو نیک عمل کرتی ہے اس کا اجر ہم 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر نیکی کے کام کا اجر اور ثواب بتا دیا ہے، 700 تک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن روزہ کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہم نے اس سے پہلے بھی پیش کی تھی، ایک نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ ہم روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اس روزے کا انعام کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کیا ہے جس کا نام الریان ہے۔ اچھا، جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7، اور جنت کے 8، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزہ کا یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو روزہ ہو یا دوسری شریعت کی کوئی بھی چیز، اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ یہ قانون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کا ایک نام ہے الحکیم، یعنی اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے حکمت پر، وزڈم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں انسان کے لیے بہتری ہوگی۔ کیوں بہتری ہوگی؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا ہی اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے ہیت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے، شریعت میں جو بھی احکام دیے ہیں، اس میں انسان کی بہتری ہی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اصلی سمجھدار وہ ہے جو اللہ کے حکم کی حکمت کو سمجھ لے۔ من فہم حکمت الشریعہ، جو آدمی شریعت کی حکمت کو سمجھ لیتا ہے وہی اصل دین کا جانکار ہے۔ تو موٹی سی مثال لیجئے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دوا 4 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا 2 مرتبہ کھاؤ۔
آپ ڈاکٹر جیسے بتایا تھا ویسے ہی استعمال کرتے ہیں نا دوا؟ کیا آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دوا نہیں 2 مرتبہ کے بجائے میں 1 ہی مرتبہ کھاؤں گا، یہ دوا 3 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ کھاؤں گا، ایسا سوچتے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کی تشخیص پر آپ کو یقین ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ کا جانکار ہے۔ تو جس رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے بارے میں کیا بہتر ہو سکتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ تو روزہ کے فارمولہ پر ایک انسان جب غور کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے رب نے اتنا اچھا فارمولہ دیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کا فارمولہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کا مطلب امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن تک مسلمان رہیں گے۔ ہاں، قیامت مسلمانوں پر واقع ہوگی، کن پر ہوگی؟ ہاں، قیامت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا اور اس کی وجہ سے سارے ایمان والوں کی روح قبض کر لے گا۔ پھر جب فاسق اور فاجر اور گناہگار ہی لوگ جو توحید پر نہیں ہوں گے وہی لوگ باقی رہ جائیں گے، تو ایسے ہی لوگوں پر قیامت واقع ہوگی۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہر قوم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آیت پڑھی اس کے اندر بیان فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزہ کی تاریخ کیا ہوئی؟ روزہ ہر قوم میں فرض رہا ہے، روزہ ہر قوم میں فرض رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم کو خطاب تھا کہ وہ روزہ رکھے۔ البتہ روزہ رکھنے کے طریقے الگ تھے، لیکن روزہ ان کے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو 2 لفظوں میں کہا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے، یہ احساس آ جائے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس آ جائے تو گناہوں سے ہم بچنے لگ جائیں، نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ تو یہ مقصد ہے روزہ کا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا۔ اس کی 3 حکمت ہے۔ کیوں واسطہ دیا پہلے لوگوں کا؟ تاکہ احساس دلایا جائے کہ یہ روزہ جو تم رکھ رہے ہو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی عبادت ہے، کیونکہ اس عبادت کو میں نے ساری قوموں پر فرض ٹھہرایا۔ دوسرا احساس یہ پیدا کرنا ہے امت محمدیہ کے اندر کہ دیکھو یہ روزہ مشکل عبادت نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس کو برتنا آسان ہے۔ اگر یہ عبادت مشکل ہوتی تو ہر امت پر ہم نے فرض نہیں ٹھہرایا ہوتا۔ اور اسی کے اندر یہ بھی میسیج ہے 3 نمبر پر کہ اے مسلمانوں، جب تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے اندر مضبوط ارادہ آنا چاہیے، ہمت آنی چاہیے، حوصلہ آنا چاہیے جب کہ تم روزہ رکھ رہے ہو۔ تو یہ مقصد ہے روزہ کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے پیچھے، یا اس کی نسبت اس بات کی طرف کرنے کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں پر روزے فرض کیے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ تو روزہ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ بندے کے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کی تعریف حضرت علی بن ابی طالب کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کی تیاری۔ یعنی ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ایک دن ہم مرنے والے ہیں، اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں،
تو ہم قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے، پھر شریعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کر لیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے سنتشٹ رکھیں اپنے آپ کو، اور شریعت کے مطابق چلتے رہیں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا رکھیں اور آخرت کے دن کی تیاری کرتے رہیں، تو گویا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا۔ تو اس کا موٹا سا مفہوم یہ ہوا کہ اس بات کا احساس کہ ہم رب کی نگرانی میں جی رہے ہیں، اس لیے اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کریں گے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں گے، یہی تقویٰ ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی نگرانی کا احساس بھی دل میں جنم لیتا ہے۔ دروازہ بند ہے، چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، لیکن ہم ایک گھونٹ نہیں پیتے، ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے۔ کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ 1 مہینے کی دی جا رہی ہے بندے کو، 1 مہینہ تک ٹریننگ پانے کے بعد بندہ جب اس مدرسے سے فارغ ہوگا 1 مہینے کے بعد، تو اس کے اندر یہ نگرانی 11 مہینے بھی رہنی چاہیے کہ دیکھو کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے تمہاری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے اعضاء و جوارح کو کل قیامت کے دن زبان دیں گے جو تمہارے خلاف بات کریں گے، یہاں تک کہ اس دھرتی پر بیٹھ کر کے اگر تم گناہ کرو گے تو یہ دھرتی بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی نگرانی کا احساس روزہ پیدا کرتا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کوئی غلط کام کرے گا؟ انسان حلال کھانے سے فجر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک رکا رہ جاتا ہے، حلال پینے سے فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک رکا رہ جاتا ہے۔ تو جب حلال کھانے پینے سے رک گیا، کیوں رک گیا؟ کہ اللہ کا حکم تھا، تو حرام کام کا ارتکاب کیسے کرے گا؟ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی مانگ پر چلنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ مقصد روزہ رکھوانے کا اللہ تعالیٰ کا یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم بھوک اور پیاس برداشت کریں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن بھوک اور پیاس برداشت کرا کر کے، یہ فارمولہ کس کا ہے؟ ہمارے رب کا فارمولہ ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی عجیب طرح سے پاکیزہ زندگی بن جائے، اور ہمارے نفس کا اس کے ذریعہ تزکیہ ہوتا ہے، ہمارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں پاک ہو جاتا ہے؟ کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جب ہم ہر وقت ہر آن اپنے رب کی نگرانی میں جی رہے ہیں، اس سے 1 سیکنڈ کے لیے نکل نہیں سکتے، تو اب ہم اکیلے میں بھی گناہ کیوں کریں؟ اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، دروازہ بند کر رکھا ہے میں نے، اور میں جو چاہوں دیکھ لوں یہ سوچ کر کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسی وقت میرا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، میری ماں آ جاتی ہے، میری بہن آ جاتی ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ سوچیں، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے اس وقت جب کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ آیا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ تم اکیلے میں بھی تنہا نہیں ہو، تم اکیلے میں بھی رب کی نگرانی کے ساتھ ہو، فرشتے تمہاری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہارے انگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ احساس پیدا جب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں روزہ ہوتا ہے۔ روزہ کا ایک جو مقصد ہے وہ ہے کہ خود پر ہم قابو پانے والے بن جائیں، ارادے کی مضبوطی ہمارے اندر آ جائے۔ انسان کے اندر 2 ایسی خواہشیں ہیں
کہ اگر ان دو خواہشوں پر کنٹرول نہ لایا جائے تو انسان نہیں بلکہ جانوروں کی سطح پر اتر آتا ہے۔ وہ دو خواہشیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ کھانے پینے کی خواہش اور یون اچھا، جنسی خواہش۔ روزے میں کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، اور جب ایک انسان کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کی شہوت بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتی ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے نگاہ نیچی رکھتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو پاتی ہے، اور جس کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ دیا روزہ کا تاکہ ہم کم کھائیں اور کھانے پہ کنٹرول رکھیں، تاکہ ہماری شہوت کنٹرول میں رہے، اور جب ایک انسان کی شہوت کنٹرول میں رہتی ہے تو بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے رائٹر تھے، وہ کہتے ہیں، اندروں از طعام خالی دار تا دراں نور معرفت بینی، یعنی اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی رکھو تاکہ اللہ کے نور کو تم اپنے اندر دیکھ سکو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی روشنی پیدا ہو۔ تو جب ہم پیٹ کو خالی رکھتے ہیں نا تو عجیب طریقے سے روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو نماز کی طرف بھی جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو ذکر بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو دعا بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو برائیوں سے بھی بچتے ہیں یا نہیں؟ گویا کہ ایک عبادت نے بہت ساری عبادتوں کو جمع کر دیا۔ یہ رب کا دیا ہوا فارمولہ ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ بھائیو، روزہ عجیب طریقے سے بندے کے اندر صبر اور شکر کا بھی احساس پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے بارے میں کہا، سیام شہر الصبر، صبر کے مہینے کا روزہ، یعنی اس مہینہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ کہا ہے۔ کیوں صبر کا مہینہ کہا؟ اس لیے صبر کا مہینہ کہا ہے کہ صبر کی 3 شکلیں جو ہوتی ہیں وہ تینوں شکلیں روزہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صبر کی 3 شکل کیا ہوتی ہے؟ صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہوں پر صبر کرے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکیاں کرنے پر صبر کرے۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں مقدر کیا ہے، جو لکھ دیا ہے، اس پر صبر کرے۔ روزے میں یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ ہم روزہ رکھ کر کے گناہوں سے بچتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر کے نیکیاں کرتے ہیں، اور ہم روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ تو گویا کہ روزہ واقعی صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جو 3 قسمیں ہیں وہ تینوں قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور روزہ نعمتوں کی قدر کیسے سکھاتا ہے؟ ہم حلال کھانے پینے سے روک دیے گئے، ایک وقت سے ایک وقت تک، چاہت کے باوجود بھی ہم نہیں کھا رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے منہ میں ایک قطرہ نہیں ڈال رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ایک لقمہ نہیں ڈال رہے ہیں۔ جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو وہی کھانا جس سے ہمیں روک دیا گیا تھا، ایک وقت گزرنے کے بعد جب کہ سخت بھوک لگی ہوتی ہے، وہی کھانا ہمیں ملتا ہے تو ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتیں دی ہیں اور کچھ لوگوں کو ان نعمتوں سے محروم کیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ اس نعمت کا احساس پیدا ہو انسان کے اندر۔ اگر سب لوگوں کو ساری نعمتیں ملی ہوتی نا تو نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کی نعمت چھین کر کے
آنکھ کی نعمت کا احساس دلاتا ہے، زبان کی نعمت چھین کر کے زبان کی نعمت کا احساس دلاتا ہے، پیر کی نعمت چھین کر کے پیر کی نعمت کا احساس دلاتا ہے، مال و دولت کی نعمت چھین کر کے مال و دولت کی نعمت کا احساس دلاتا ہے، اولاد کی نعمت چھین کر کے اولاد کی نعمت کا احساس دلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دیتا ہے، کچھ لوگوں کو محروم کرتا ہے، اور ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے چھین کر کے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ جہاں ایک طرف روزے کے اندر صبر کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اطاعت پر صبر کر رہے ہیں، نافرمانی پر صبر کر رہے ہیں، اور اللہ نے بھوک اور پیاس برداشت کرنا جو مقدر کیا ہے اس پر صبر کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک وقت سے ایک وقت تک کھانے پینے سے محروم ہوتے ہیں، اور جب وہی نعمت ہم کو ملتی ہے بھوک کے وقت میں، پیاس کے وقت میں، تو ہمارے دل میں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی اہمیت بیٹھتی ہے، عجیب طریقے سے اس نعمت کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ نعمتوں کی قدر کرنا بھی یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے نعمت جب ہم کو ملتی ہے نا تو نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نعمت کا احساس ہونا چاہیے، اور نعمت میں جیتے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں اس نعمت میں رکھا ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ اسلام کی نعمت ہے۔ اس نعمت میں ہم جی رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت میں رکھا۔ ہم اللہ کی عبادت کر لے رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیری عبادت کر لے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے نیاز رکھا ہے دنیاوی اعتبار سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے بے نیاز رکھا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کے ڈیٹ پہ جاتے ہیں کسی دکان کے پاس ایک روٹی مانگنے کے لیے اور دھکے دے کر کے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں آج کے ڈیٹ میں کہ ان کو سونے کے لیے گھر میسر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ہزاروں لوگوں سے بہتر رکھا ہے، اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ اور روزہ سے عجیب طریقے سے ارادے کی مضبوطی بھی آتی ہے، اور اس کو ہم جان چکے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر نعمتوں کی قدر ہم نے سیکھا، دوسرے نمبر پر صبر کی ٹریننگ حاصل کی، اور صبر کی جو 3 شکلیں ہیں ان 3 شکلوں کو بھی سمجھا کہ صبر اطاعت پر صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، گناہوں پہ صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اس پہ صبر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر عجیب طریقے سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس میں کہ کیسے سیلف کنٹرول ہو، کیسے ہم اپنے آپ پہ قابو پائیں، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، کھانے اور پینے سے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، تو عجیب طریقے سے اس کی یون اچھا، اس کی جنسی خواہش، اس کی خواہش جو ہے نا کمزور ہونے لگتی ہے۔ اور یہی 2 چیزیں ہیں کہ کھانے پینے کی چاہت اور خواہش، اگر ان 2 چیزوں پہ کنٹرول رکھ لیں تو انسان پورے طور پر کنٹرول میں آ جاتا ہے، ورنہ بے لگام بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی سطح پر اتر آتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر دوسروں کے تئیں ہمدردی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیسے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو روزہ صرف مالداروں پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ غریبوں پر بھی فرض ہوتا ہے، ہر انسان پر فرض ہوتا ہے۔ تو جب سب انسان کے اوپر فرض ہوگا تو اس کی وجہ سے مالدار اور امیر سب کے سب روزہ رکھیں گے، تو ایک طرح سے برابری کا احساس پیدا ہوتا ہے سارے انسانوں کے اندر۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ مالداروں کو روزہ رکھواتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کے اندر غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو۔ کیسے؟ اس طور پر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ
دوسرے کے جلتے دل کو سمجھنے کے لیے اپنا دل جلانا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مصیبت میں ہوتا ہے وہی مصیبت کو جانتا ہے، جو انسان مصیبت میں نہیں ہوتا وہ مصیبت کو سمجھتا نہیں۔ تو فقیر کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دیا ہے جو مالدار ہے وہ بھی روزہ رکھے، تاکہ بھوک کی اہمیت کیا ہوتی ہے، بھوک کی پریشانی کیا ہوتی ہے مالدار کو بھی پتہ چلے، پیاس کی پریشانی کیا ہوتی ہے مالدار کو بھی پتہ چلے۔ اور جب مالدار کو بھی بھوک اور پیاس کی اہمیت معلوم ہوگی تو وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا۔ وہ غریب جو سال کے اکثر حصہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ان کو بھی شرافت سے جینا نصیب ہو سکے گا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، امام ابن الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مقاصد الصیام، اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے آس پاس کے لوگ کھانا نہ کھا لیں۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آخر سب لوگوں کے کھانے کے بعد آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو وہ کہتے اخاف ان اشبع فانسى الجائع، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم سیراب ہو جائیں گے تو بھوکوں کا احساس نہیں رہے گا، بھوکوں کو بھول جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ایک انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک مالدار جس نے بھوک اور پیاس برداشت نہیں کیا اس کو بھوکوں کا احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 1 مہینہ تک مالداروں کو بھی بھوک اور پیاس سے دوچار کرتا ہے تاکہ اس کے اندر غریبوں کی ضرورت کا احساس پیدا ہو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے سماج میں بھی ایکتا کا واتاورن پیدا ہوتا ہے، یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے یونٹی پیدا ہوتی ہے؟ دوسرے نمبر پر روزہ رکھنے کی وجہ سے ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بھائی چارہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور روزہ کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ایسے فائدے ہیں کہ ایک انسان جب ان کو سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ صرف ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا روزہ کے جسمانی فائدے کے بارے میں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر مور پال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا اور جب روزہ کے فارمولہ پر پہنچا تو میں دنگ رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اتنا اچھا فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام نے مسلمانوں کو کچھ نہ دیا ہوتا، صرف روزہ ہی دیا ہوتا تو یہ ان کی کامیابی کے لیے کافی تھا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امیہ لاہود ایک رائٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بچوں پر روزہ کا تجربہ کیا گیا، پڑھنے والے بچوں پر کچھ بچوں کو روزہ رکھوایا گیا اور کچھ بچوں کو کھلایا پلایا گیا۔ بعد میں جب سرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جن بچوں نے روزہ رکھا تھا ان بچوں کی ذہانت تیز پائی گئی ان بچوں کے مقابلے میں جن کو کھلایا پلایا گیا تھا۔ تو گویا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ذہانت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور روزہ میں آسانی کا بھی عجیب پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کو اس کا حق سمجھتے ہوئے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔